میں مظلوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں میں یا مغموم. آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مغموم, آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مغموم. نہ گلا تم سے ہے اور ہے نہ شکایت بابا, ہاں مبارک و سکینہ سے محبت بابا, ہاں مبارک و سکینہ سے محبت بابا. خیر تم کو نہ صحیح مجھ کو ہے تم سے الفت, کسی صورت مجھے دکھلاؤ تم اپنی صورت. جانتی ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقت, اچھا ہے بابا بہن کی میں کروں گی خدمت, اچھا ہے بابا بہن کی میں کروں گی خدمت. مجھ کو بلوا کے وہاں میرا بھی دل شاد کرو, لو کنیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو, لو کنیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو. گر نہیں مجھ کو بلاتے ہو تو آؤ بابا, شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا, اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا, ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا, ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا. رنج سہتی ہوئی دنیا سے گزر جاؤں گی, آپ آئے نہیں ایک دم میں مر جاؤں گی, آپ آئے نہیں ایک دم میں مر جاؤں گی. آرزو ہے کہ کسی طور یہاں پائیں, آپ کی جان سے دورا جو ہم مر جائیں, اپنے ہاتھوں سے کفن آپ مجھے پہنائے, اور تکلیف لحد تک بھی ذرا فرمائے, اور تکلیف لحد تک بھی ذرا فرمائے. بس یادانا سواری یہاں ٹھہرائیے گا, دفن کرتے مجھے آپ چلے جائیے گا, دفن کرتے مجھے آپ چلے جائیے گا. ماں کو مرحوم تھا اے مادر فرخند سیار, سخت بابا کی طرح کر لیا تم نے بھی جگر, آس بچنے کی نہیں لی جیے اب جلد خبر, ورنہ بیمار کب ہوتا ہے دنیا سے سفر, ورنہ بیمار کب ہوتا ہے دنیا سے سفر. نہیں امید کے بچ جائے یہ مضطر اماں, دودھ بخش دو بیمار کو آ کر, دودھ بخش دو بیمار کو آ کر اماں. تھا رقم حضرت زینب کو پھوپھی نے خصال, تم کو بھیا علی اکبر سے محبت ہے کمال. ہائے ہر دم مجھے رہ کے اب آتا ہے خیال کہ میرے بھائی پہ ہے بھاری ہے ٹرواسا, کہ میرے بھائی پہ بھاری ہے ٹرواسا. ہاں تصدق کے
فرمائیے گا صدقہ ہونے کے لیے بھائی پہ بلوائیے گا صدقہ ہونے کے لیے بھائی پہ بلوائیے گا ہاں علمدار کو تحریر کے عباس چچا دور افتادہ بھتیجی سے ہوئے تم بھی خفا سنتے ہیں آپ کی ہر بات کو میرے بابا مجھ کو بلوائیے لائیے ان کو میں فدا مجھ کو بلوائیے لائیے ان کو میں فدا چومگی ان کے قدم تم کو دعائیں دوں گی ان کی بھی اور تمہاری بھی بلائیں لوں گے ان کی بھی اور تمہاری میں بلائیں لوں گے لکھا اکبر کو کہ اے باپ کے پیارے اکبر اور پھوپھی جان کے بھی راج دلارے اکبر میرے بابا کی ضعیفی کے سہارے اکبر ہے یہ بیمار بہن گور کنارے ہے یہ بیمار بہن گور کنارے اکبر وعدہ لے جانے کا تھا دیکھیے کب آتے ہیں آپ تو آتے نہیں خلق سے ہم جاتے ہیں آپ تو آتے نہیں خلق سے ہم جاتے ہیں تھا خطاب اصغر ناداں سے کہ اے رش کے خمر گھٹنیوں بھی نہ چلے ہو گیا در پیش سفر مجھ کو ہر دم تیرا رہتا ہے خیالات پہر سوتے ہو جھولے میں یا جاگتے ہو اے سوتے ہو جھولے میں یا جاگتے ہو اے نیند آرام سے اور چین سے آتی ہوگی جب سکینہ تیرے جھولے کو جھلاتی ہوگی جب سکینہ تیرے جھولے کو جلاتی ہوگی جب سکینہ تیرے جھولے کو جلاتی ہوگی یاد آتے ہیں تمہارے وہ جھنڈولے مجھے بال 180 سال سلامت رہو اے میرے جمال تم کو بیمار بہن کا نہیں معلوم احوال موت نزدیک ہے اور ذوب نخات موت نزدیک ہے اور ذوب نخات میں جو مر جاؤں کہیں بھول نہ جانا اصغر گھٹنیوں چلتے ہوئے خبر پہ آنا گھٹنیوں چلتے ہوئے خبر پہ آنا گھٹنیوں چلتے ہوئے خبر پہ آنا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لحد میں تذکرہ
بو تراب کر دوں گا لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا اور سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا میرے گناہ فرشتوں ہے بے حساب تو کیا ارے علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا لحد میں تذکرہ محمد وآل محمد سلام کی چند اشعار جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا بغیر آل نبی کے ارے خدا نہیں ملتا جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا ارے در نجف جھکا کر جبین دیکھو تو در نجف پہ جھکا کر جبین دیکھو تو ارے اس آستانے سے ساحل کو کیا نہیں ملتا جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا بیالی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا ارے علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا ارے کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا ارے احد میں بدر میں خیبر میں فتح کا حامل
ارے سوا علی کے کوئی دوسرا نہیں ملتا جو راہبر نہ ملے راستہ نہیں ملتا ارے علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ ارے علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ ارے کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا جو راہبر نہ ملے راستہ نہیں ملتا ارے پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو ارے پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو ارے علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا جو راہبر نہ مل راستہ نہیں مل ارے حوث عالم کی بہت سے دلوں میں ملتی ہے ارے حوث عالم کی بہت سے دلوں میں ملتی ہے بھائی دلیری حوصلہ اور ولا نہیں ملتا جو راہبر نہ ملے راستہ نہیں مل ارے برابری تو علی کی بہت سے کرتے ہیں بھائی برابری تو علی کی بہت سے کرتے ہیں ارے مگر کسی کا کوئی معجزہ نہیں ملتا جو راہبر لے اور خدا کے گھر میں ولادت بھی اور شہادت بھی ارے جہاں میں ایسا کوئی حق نما نہیں ملتا جو راہبر لے راستہ نہیں ملتا ارے حسین ڈھونڈنے نکلے ہے لاش اکبر کی ارے حسین ڈھونڈنے نکلے ہے لاش اکبر کی ارے نظر میں نور نہیں راستہ نہیں ملتا جو راہبر
رستہ نہیں ملتا، اور بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا۔ مرسی ہے کہ 15 منٹ 5 منٹ کا مرسی۔ مولانا ایک فاتحہ پڑھ لیں پھر مرسی کی چند بند سے پہلے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نہر پر خیام حسینی باپا ہوئے، جب نہر پر خیام حسینی باپا ہوئے، اور ذرے ترائی کے گوہر بے بہا، ارے رونق فروز خیموں میں آل عبا ہوئے، ارے کرسی پا جلوہ گر شاہ ارض و سما ہوئے، کرسی پا جلوہ گر شاہ ارض و سما، ارے حرف طواف عرش زمیندار ہو گئے، ارے آ کر نثار سید ابرار ہو گئے، آ کر نثار سید ابرار گئے، ارے بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یوں کیا بیان، ارے اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں میں، ارے ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں، ارے بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یا، بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں، ارے اب خاک تم عزیز کرو اس غریب کی، ارے سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب کی، سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب کی، ارے سودا رضا کے ساتھ ہے جور و جفا نہیں، ارے جب رند و شرع میں بے و شرع نہیں، ارے پر اب ہوا یہاں کے ٹھکانہ میرا، ارے بیچو تو خیر ورنہ مجھے کچھ گلا نہیں، ارے بیچو تو خیر ورنہ مجھے کچھ گلا نہیں، ارے رہنے سے یہاں ہمارے سب آرام پائیں گے، ارے خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے، ارے خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے، ارے افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربل، ارے میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرے خدا، ارے بننے تو دو مزار حسین غریب، ارے پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور قلب،
پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا ارے یوسف نہ ہوگا پر یہاں بازار آئے گا ارے زوار آئیں گے میرا دربار آئے گا زوار آئیں گے میرا دربار ارے دیکھو میرے محبوں کو تم چین دیجیو ارے مہمان 3 دن میرے زائر کو کیجیو ارے گر ان سے کچھ قصور ہو بدلا نہ لیجیو ارے پیاسوں کو میرے روئیو پانی نہ پیجیو پیاسوں کو میرے روئیو جب پانی پیجیو ارے پانی ابھی تو ملتا ہے زہرا کے جانی کو ارے پر 7ویں سے ترسیں گے سادات پانی کو پر 7ویں سے ترسیں گے سادات پانی کو ارے دینار دے کے 60,000 ان سے یہ کہا ارے میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کرو ارے شبیر کے معاملے میں سب نے رو ارے لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا ارے لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا ارے غل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے ارے لو مول لی زمین یہی بستی بسائیں گے لو مول لی زمین یہی بستی بسائیں گے جب نہر پر قیام حسینی ہپا ہوئے آپ لوگوں سے پھر سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں ادھر کیونکہ آلریڈی ہال فل ہو چکا ہے پھر مجلس روکنا پڑتا ہے مولانا کو آپ لوگ پلیز آگے آ جائیں تھوڑا اٹھ کے تھوڑا پلیز اس میں 3-4 منٹ پھر چلے جاتے ہیں اس میں مجلس روکنے میں پلیز آگے آ جائیں آپ لوگ اور پارکنگ کے لیے آپ لوگوں سے خاص التماس ہے کہ پارکنگ جو ہے نا آپ لوگ یہاں پر اندر مت کریں یہ یونٹس جو ہے نا پرائیویٹ یونٹس ہیں سارے اور ویک ڈیز ہیں ورکنگ ڈیز ہیں یہ لوگ لیٹ نائٹ تک بھی یہاں پر کام کرتے ہیں ان کی ٹرکس وغیرہ لوڈ ان لوڈ کرتے ہیں تو وہ اب بلاتے نہیں ہیں کسی کو کہ یہ کس کی کار ہے وہ سیدھے ٹو کروا دیتے ہیں یا ٹکٹ لگوا دیتے ہیں تو مہربانی آپ لوگ یہ کریں کہ پاسمور ایونیو مین روڈ پہ لگا دیں یا میبروک پہ لگا دیں تو بہتری ہوگی اس میں درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك
ابھی بھی آگے جگہ خالی ہے. آپ بعد میں آنے والے جو اوپر سے گزرتے ہوئے آتے ہیں تو مجلس ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے آگے آئیے, پیچھے خالی چھوڑیے, پیچھے خالی چھوڑ دیجیے بعد میں آنے والوں کے لیے, آگے جگہ بہت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلوات. معرفت اس عنوان پر یہ تیسری مجلس ہے. اگرچہ پہلی مجلس مقدمے کی تھی وہ پوری نہیں تھی, آدھی بھی نہیں تھی, بہرحال اس کو دوسری سمجھ لیجئے گا. سورہ واقعہ اعراف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اس شخص کا حال پڑھ کر میرے حبیب سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ.
پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا، فکان من الغاوین، اور آخر وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے انہی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر خود ہی وہ پستی کی طرف جھک پڑا، اور وَأَتْبَعُ الْهَوَىٰ، اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس انسان کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ الحث، اگر اس کا پیچھا کرو تو وہ بھونکتا ہے، وَإِن أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، اسے آزاد چھوڑ دو تو بھی بھونکتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ، یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، سابقہ انبیاء کے سارے قصے ان کو پڑھ کے سنا دو، لعلہم یتفکرون، شاید یہ سوچیں، شاید یہ غور کریں، شاید یہ اپنی فکر، عقل، دماغ کو استعمال کریں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا بری مثال ہے، وہ اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھا رہے ہیں۔ راہ پر بس وہی شخص ہے جس کی خدا ہدایت کرے، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے فاولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہتیرے جنات اور آدمیوں کو جہنم ہی کے واسطے پیدا کیا ہے۔ زرعنا یعنی ہم نے پیدا ہی ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، یہ کون ہیں؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، ہم نے آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون، دیکھنا نہیں چاہتے، ان آنکھوں سے وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ہم نے کان بھی دیے ہیں، وَهُمْ لا يسمعون، وہ ان کانوں سے سننا ہی نہیں چاہتے۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح، حیوانات کی طرح۔ بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں کو ہم نے عقل و شعور نہیں دیا ہے، ان میں بہت سے چوپائے ایسے ہیں جو ان سے بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں۔ سورہ مبارکہ نور آیت 45، یہ سورہ اعراف کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، سورہ نور آیت 45۔ میرے حبیب دیکھو، یہ پرندے یہ میری نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ نور آیت 45، یہ نماز جانتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں پرندوں کے سلسلے میں۔ سورہ نمل کی آیت کی تلاوت کر چکا کل کہ ایک مختصر سا پرندہ آ کر حضرت سلیمان ابن داؤد سلام اللہ علیہ وعلی نبینا و آلہ کی بارگاہ میں آ کر کہتا، آپ کو نہیں پتا میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کیا جا رہا۔ اس کے معنی وہ توحید سے بھی آشنا ہے، شرک سے بھی آشنا ہے، وہ توحید بھی جانتا ہے، شرک بھی جانتا ہے، پرندہ ہے۔ وہ کہہ رہا کہ میں نے غور سے دیکھا وہ خدا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے جھک رہے تھے۔ اے داؤد، اے سلیمان، مجھے حیرت ہوئی ان انسانوں کو دیکھ کر، میں ایک پرندہ ہوں، میں نے کبھی سورج کی پوجا نہیں کی۔ قرآن یہاں کہہ رہا کہ وہ انسان جو انسان ہوتے سورج کی پوجا کرے، اس سے کیا وہ پرندہ بہتر نہیں جس نے کبھی سورج کی پوجا نہیں کی؟ وہ توحید پرست ہے۔ اولئک کالانعام، یہ انسان چوپاویں کی طرح ہے، مگر بل ہم، بلکہ یہ انسان اضل، بہت زیادہ گمراہ ہیں، سبیلا، راستے سے ہٹے ہوئے۔ آپ نے سورہ نمل دیکھا، اسی سورہ نمل چونٹی کا واقعہ، اسی طرح سے بہت سے حیوانات کے واقعات قرآن کریم نے دیے۔ ان میں سے
یہاں پر اس کتے کی مثال دی ہے اس شخص کو جس کو حکمت سے نوازا تھا خدا نے. خدا نے اس کو حکمت سے، علم سے نوازا تھا. وہ دین شناس تھا، وہ دین شناس تھا، دیندار بھی تھا. دیندار بھی تھا اور دین شناس بھی تھا. چوتھی قسم میں دین شناس اور دیندار تھا. اس نے دینداری سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، دین شناسی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس کے پاس ایک حرف تھا اسم اعظم کا، جب ہاتھ بلند کرتا تھا اس کی حاجت پوری ہوتی تھی. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے خلاف فرعون نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. تو حضرت موسیٰ کے خلاف یہ بد دعا دینے کے لیے گدھے پر سوار ہوا. پورا واقعہ قرآن کریم کے حاشیے میں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، مولانا فرمانی کا ترجمہ اس کے حاشیے میں دیکھیے گا. تفسیر نمونہ میں اس کی پوری تفسیر میں جہاں سرچ کروں تفسیر نمونہ. جب حضرت موسیٰ کے خلاف یہ بد دعا دینے کے لیے چلا، گدھے پر سوار، گدھا نہیں چلا، گدھا نہیں چلا، گدھا ہے وہ نہیں چلا. یہ عابد بھی ہے، عالم بھی ہے. یہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کے لیے جانا چاہ رہا، گدھا نہیں چاہ رہا. اب آپ فیصلہ کیجئے گدھا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. بات طے شدہ ہے. اسی لیے سورہ جمعہ نے کیا کہا؟ مثلہم کمثل الحمار. اس کے فوراً بات قرآن نے کیا کہا؟ بئس. نہیں، ہم نے یہ تو کہا، ہم اور آگے بڑھتے ہیں. پروردگار بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. آیات الہی کو جھٹلانے والے گدھے سے بدتر ہیں. بیچارے گدھے نے طول تاریخ میں انبیاء کو اٹھایا ہے، اس نے بڑی خدمت کی ہے، کام آیا، دین کا کام آیا. انسان عقل و شعور و فہم و فراست کے باوجود پوری دنیا پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دے، سقراط و بقراط کو سب چھوڑ دے پیچھے. اتنا بڑا پڑھا لکھا، مگر دین کے معاملے میں دین شناس ہے، دیندار نہیں ہے. اگر دیندار ہے تو دین شناس نہیں ہے. اور دیندار اور دین شناس ہوتے ہوئے بھی دین سے خارج ہے، جیسے یہ بالعام باور. تو اب اس بالعام باور کو جو حکمت بھی دی خدا نے، یہ علم دیا، اور جب گدھے پر سوار ہو کے جانے چاہا تو گدھے نے حرکت نہیں کی. اس نے کہا گدھے سے تم کیوں نہیں چلتے؟ یہ خدا بنی اسرائیل کے زمانے میں بہت سی چیزیں بالکل واضح ہو جاتی تھی. جو گناہ کرتا تھا دروازے پر لکھا جاتا تو نے آج یہ گناہ کیا. اس سرور کائنات کی وجہ سے ہم پر پردہ ہے، ہم پر پردہ ہے. سرور کائنات ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب چونکہ آپ رحمت ہیں میری، آپ کے وجود کے، آپ جب تک موجود میں کیسے عذاب دوں؟ نہیں دے سکتا. ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. خدا ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ہیں. وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون. اگر استغفار کرتے رہیں تو بھی ہم عذاب نہیں دیں گے. تو اس کی وجہ سے اب یہاں آپ اس زمانے میں چہرے پر، دروازے پر بھی لکھا جاتا تھا، فوراً عبارت آ جاتی تھی تو نے یہ آج جرم کیا. اس کے بعد اس کے چہرے پر وہی عبارت آتی تھی. معاشرے میں چلنا اس کے لیے مشکل تھا. یہ سب کچھ سرور کائنات پر کی امت پر نہیں ہے. کیوں؟ میری آپ کی خوبی نہیں ہے، خاتم الانبیاء کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کی وجہ سے. اب اس کو چونکہ یہاں پر اس شخص کو جو گرا، کتے کو جب اس نے گدھے پر سوار ہو کے زور دیا تو ہل کے نہیں دیا، اتنا مارا کہ گدھا مر گیا. مرنے سے پہلے گدھے نے کہا تو کیوں پیغمبر خدا کے خلاف تو جانا چاہ رہا؟ پیغمبر خدا کے خلاف تو بد دعا کے لیے جا رہا اور مجھ سے خواہش کر رہا کہ میں بھی تیرا ساتھ دوں؟ میں نہیں دے سکتا. اس پر اس نے گدھے کو اتنا مارا کہ گدھا مر گیا. جب گدھا مر گیا تو قرآن کریم نے اس کو کتے کی شکل میں مسخ کیا. اس کے بعد ارشاد ہوا اس کی مثال کتے کی سی ہے، جسے کھانا دو تو بھونکے، آزاد چھوڑ دو تو بھونکے، قریب جاؤ تو زبان نکال کے بھونکنا شروع کر دیں. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یقیناً
ایک جگہ کتے کی تعریف کی ہے. یہاں جس کتے کا ذکر ہے بازاری کتا ہے جو تربیت یافتہ نہیں ہے, جس کو دیکھے حملہ کرے. اسی قرآن کریم میں کتے کی تعریف بھی کی ہے. جیسے گدھے کے بارے میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے وصیت کی اپنے بیٹے سے, میرے بیٹے لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. ایک بہت بڑے حکیم کے بیٹے ہونے کے ناطے سے زمین پر اکٹ کے نہ چلنا, تو اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر چلنا, میری شہرت پر نہ چلنا. میری شہرت نہ تیرے آخرت کے کام آئے گی نہ دنیا کے کام, بلکہ تو اپنی صلاحیت کی بل بنیاد پر چلنا. اور دیکھو گفتگو کرتے وقت زور و شور سے, بہت زیادہ زور سے بات نہیں کرنا. ان انکر الاصوات لصوت حمیر, اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھی کی آواز ہے. اسی آیت سے استنباط کیا تھا کہ حمیرہ اسی سے ہے. بہرحال میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو سرور کائنات جن زوجہ کو حمیرہ کہتے تھے وہ پیار سے نہیں کہتے تھے, ان کی بیوقوفی کی وجہ سے کہتے تھے. اس خاتون کی بیوقوفی کی وجہ سے حمیرہ کہتے تھے. وہ کوئی پیار کا لفظ ہے, کسی کو گدھی کہہ کے پکارنا. حمیرہ مؤنث ہے حمیر کا, حمیر مذکر ہے. آپ لغت جا کے دیکھیے گا. بیچارہ اس عالم کو کویت سے نکال دیا تھا, جو ساری جب سے عربی ایجاد ہوئی ہے 4000 سال پہلے یعروب نے قحطان سے لے کر آج تک جتنی ڈکشنری لکھی گئی ہے مسلم غیر مسلم سب کی لے کر آیا تھا ٹی وی پر. اس نے ثابت کیا تھا اگر تم یہ فخر کرتے کہ پیغمبر اکرم فلاں خاتون کو حمیرہ کہتے تھے, کس بات پر فخر کرتے؟ اس کے معنی ہے کہ حمیرہ گدھی کو کہتے ہیں. سرور کائنات وما ينطق عن الهوى, اگر وحی کے ذریعے کسی کو گدھی کہتے ہیں تو وہ شکل و صورت میں انسان, ورنہ وہ گدھی ہے. تو میں عرض کروں حمیر, حمیر, سورہ لقمان میں حمیر گدھے کی مثال دی ہے حقارت کے طور پر, مگر سورہ جمعہ میں گدھے کی مثال دی ہے حقارت کے طور پر نہیں, انسان کو حقیر بنا کے گدھے کی جگہ پر. یہاں پر کتے کی مثال دی ہے نجس اور برائی کے معنی میں, کہ انسان سب سے خراب تر ہو جائے, گر جائے, عقل و فہم و فراست و علم کے باوجود گر جائے, تو اس کی مثال بازاری کتے کی سی ہے. سورہ واقعہ کہف میں کتے کو بلند کیا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ, ان کا کتا بھی غار کے دانے پر پنجے گاڑے ہوئے ڈٹا ہوا. یہ ڈٹنا مومن باصفا و باتقوا کی صفت ہے. تو وہاں پر کتے کو خالص مومن کی صفت سے تعبیر کیا, قلبہم باسط ذراعہ بالوسیط. یہاں کتے کو نجس, خراب, بونکنے والا, نقصان پہنچانے والے, اس حوالے سے یہاں کتے کا ذکر ہوا. ٹھیک, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جس مکتب کے عالم نے کس لحاظ سے, کس حوالے سے, سورہ کہف کے حوالے سے, سورہ اعراف کے حوالے سے, کس حوالے سے یہ کہا کہ اگر یہاں پر کوئی شخص, کتا بھی اگر امریکہ کے ہاتھ مر جائے تو اس کو ہم شہید کا درجہ دیں گے, ہم اس کو شہید کا درجہ دیں گے. مجھے آج اس پر گفتگو کرنی ہے. ظاہر ہے جب انسان شہید ہوتا ہے تو اس کا درجہ خدا دیتا ہے, انسان نہیں دیتا. ہاں جب کتا مرے گا تو کتے مل کے درجہ دیں گے. جس نے زندگی بھر قتل و غارت کیا ہو, بے گناہ انسانوں کا خون بہایا ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ شخص جس کو خدا نے کتے سے تشبیہ دی, کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موسیٰ کے مقابلے پر فرعون کی مدد کے لیے نکلا. وہ شخص جو اپنے مکتب کے شہید کو کتے کا درجہ دے رہا, وہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پورے خاندان نے یا تو لیبیا کے قذافی سے پیسے لے کے پلے, یہ یا صدام سے پیسے لے کے پلے. لیبیا کا قذافی نہ تو لیبیا میں کوئی شیعہ ہے, وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے,
مگر مسلمان ہے، کلمہ گو، 1 ملین کا قاتل، اس سے پیسے لے کے پلے، اس سے پیسے لے کے اپنی تنظیم چلائی، باپ نے بھی بیٹے نے بھی. درست میں مجلس پڑھنے کے لیے نارتھ ناظم آباد سے ڈگروٹ جاتا تھا، گزرتے ہوئے حسینی مشن اور کاظمین کے بیچ میں ایک امام بارگاہ ہے، ایک امام بارگاہ اور دونوں امام بارگاہوں کے بیچ میں ایک مسجد زرار ہے، اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہے. اس مدرسے پر لکھا تھا مدرسۃ الصبا. صبا کویت کے شیخ کا نام تھا جو مر گیا. اس سے پتا چلا کہ یہاں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ٹھیک 1 سال کے بعد وہ بورڈ ہٹا، اس کے اوپر واللہ باللہ اس کے اوپر لکھا مدرسۃ الصدام. اب پتا چلا کہ اب پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اس کے بعد آل سعود کا نام آیا. اب پتا چلا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. جتنے آج کے فرعونوں پر پل رہا ہے وہ اگر مرے گا تو کتے ہی کی موت تو مرے گا، وہ شہادت کی موت تھوڑی مرے گا. معصوم بے گناہ انسانوں کا قاتل. قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل، سورہ نساء، سورہ آل عمران، قرآن کریم من قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو ایک نفس کو بلا وجہ قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے. سویلین کو چھوڑیے، آرمی کے کرنل کو ذبح کیا جس کو مارا گیا اس نے، حکیم اللہ اس خبیث نے جس کو مارا. میں اس سے کوئی غرض نہیں کس نے مارا، کیوں مارا، مگر جو مرا ہے اس کا کردار کیا تھا. جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی مدینے سے شہادت کی غرض سے جاتا ہے، شہادت کی غرض سے جا کے میدان احد میں اس کی نیت بدل جاتی ہے. مدینے سے چلا تھا شہادت کے لیے، درجہ شہادت کے لیے، میدان شہادت میں جا کے نیت بدل گئی، میں اس مشرک کو قتل کر کے اس کے گدھے پر قبضہ کر لوں گا. یہ کہہ کے جب چلا تو مشرک نے بھی ماں کا دودھ پیا تھا، اس نے اس کو مار دیا. سرور کائنات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی نے کیا فرمایا؟ شہید الحمار، گدھے کا شہید. خاتم الانبیاء کے سامنے جب نیت بدل جاتی ہے، گدھے کے لیے شہید ہوتا تو گدھے کا شہید ہوتا ہے. ہزاروں قاتلوں کو تو کس طرح سے شہادت کا درجہ دے سکتا ہے؟ شہادت کا درجہ خدا دیتا، تو کیسے دیتا ہے؟ اس مکتب کی بنیاد و اساس عدم علم، معرفت سے عاری و خالی. اس کی بنیاد و اساس میں نہ علم ہے، جہاں علی نہ ہو وہاں علم کے کیا معنی؟ جہاں علی نہ ہو وہاں علم کے کیا معنی؟ خدا حکیم ہے، وہ اتمام حجت کرنے کے لیے ظالم کی زبان سے خود بلوا دیتا ہے. کتنا بڑا جملہ کہا، جو کتا بھی مرے گا تو ہم شہادت کا درجہ دیں گے. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے شہید ہونے والے کے بارے میں؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے. فضیلت و درجہ خدا کے ہاتھ میں، نہ فضل الرحمن کے ہاتھ میں. یہ خدا کب سے بنا؟ اس مکتب کے اساس و بنیاد میں معرفت چونکہ عنوان ہے، دین مودودی تفسیر قرآن تفسیر قرآن کے نام سے بہت سی کتابوں کا مصنف، پڑھا لکھا، بالکل بلام باور سے زیادہ پڑھا لکھا. مودودی بلام باور سے زیادہ پڑھا لکھا، چونکہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا. مودودی اس زمانے میں نہیں تھا. زمانہ تفسیر کرتا ہے دین کی تفسیر. اس لیے کہ میں مثال دیتا ہوں، جس طرح سے آج آپ دین کو سمجھتے ہیں، 1400 سال پہلے کے مسلمان اس دین کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے تھے. مثلا قرآن دین 2 طرح ہے، ایک قولی دین، ایک فعلی دین. قولی دین قرآن ہے جو قول خدا ہے. فعلی دین سرور کائنات اور ان کے آل پاک ہے جو عملی دین ہے. قولی دین ان کے پاس قولی دین کو سمجھنے کے لیے بھی مثالیں نہیں تھی. مثلا سورہ رحمان، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. سورہ رحمان،
اے جن و انس اگر زمین سے نکلنا چاہو تو نکل سکتے ہو. کیا اس وقت کا انسان سوچ بھی سکتا تھا زمین سے نکلے گا؟ آج کا انسان نکل چکا. تو آج اس آیت کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہے بنسبت اس زمانے کے. درست ہوائی کشتی کا اس وقت تصور نہیں تھا. قرآن کریم مسلسل کشتی اور ایک دفعہ سیرو فی الارض کہتا ہے کہ زمین میں سیر کرو, ایک دفعہ زمین پر سیر کرو. زمین پر سیر کے معنی زمین پر بلند ہون کے سیر کرو. اس زمانے کا انسان زمین پر بلند ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. درست اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا الزمان یفسرہ القرآن, زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا جائے گا. تو چونکہ زمانہ جیسے ترقی کرتا جائے گا قرآن کی تفسیر ہوتی جائے گی. جب قرآن کریم کی تفسیر زمانہ کرتا ہے تو اہل البیت کی تفسیر بھی وہ نہیں جان سکتے تھے. جو آج آپ اہل البیت کو جان سکتے ہیں, علی اور اولاد علی کو, زمانے والے نہیں جان سکتے تھے. وہ نہیں صرف یہی سمجھ سکتے تھے صاحب معجزہ ہے, صاحب کرامت ہے, علی بڑی عبادت کرتے ہیں, پیغمبر بہت عبادت کرتے ہیں, وہ معراج پر ہو کے آئے, کیسے ہو کے آئے. اور جب ہو کے آئے تو پیغمبر کو بٹھا کے پوچھا کہاں گئے تھے آپ, کیسے گئے, کس طرح سے گئے, اور آپ گئے تو پروردگار عالم نے, انہیں تعجب تھا, حیرت تھی, کیسے گئے اور کس طرح سے ہوا کیسے. آج کے انسان کے لیے ایک عام انسان اپنی صنعت کے ذریعے جا چکا, تو جسے خدا یہ کہہ دا اسرا بعبدہ, وہ نہیں گیا, ہم لے کے گئے. تو جب انسان خود اپنی صنعت سے جا سکتا ہے تو خدا کی صنعت ہے, کارخانے قدرت ہے. یہ کارخانے قدرت اس نے کسی کو آفیسر بنایا, اس کو دکھانا تھا یہ کارخانے قدرت دیکھ لے تیرے ہاتھ میں ہی ہے. پیغمبر خدا اگر چاہتے تو اس کو درجہ دیتے. مدینے سے چلا تھا, کہتے چلو گدھے کے لیے صحیح, مگر آیا تو تھا ہمارے ساتھ, ہم اس کو شہادت کا درجہ دیتے. سرور کائنات فرماتے ہیں گدھے کا شہید ہے, اور فضل الرحمن کہتا ہم شہادت کا درجہ دے رہے ہیں. طول تاریخ میں یہی ہوا کہ انہوں نے دین کو اپنے ہاتھ میں لیا, آئین کو اپنے ہاتھ میں لیا. بنو امیہ نے اپنے ہاتھ میں لیا, بنو عباس نے اپنے ہاتھ میں لیا, صدام نے اپنے ہاتھ میں لیا. جو صدام کے ٹکڑوں پر پلے وہ دین کو کیا جانے, وہ قذافی کے ٹکڑوں پر پلے وہ دین کو کیا جانے. کس بنا پر میں قتل ہو رہا ہوں, کس بنا پر؟ میں توحید پرست نہیں ہوں, میں مشرک ہوں, میں کافر ہوں, میں مرتد ہوں. قرآن کو میں مانوں, اور قرآن میں اس طرح سے مانوں کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت و بغیر وضو کے چھونا میرے لیے حرام ہے. جبکہ اس مکتب میں آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا پروگرام ڈاکٹر عمران لیاقت کا, کہ وہابی, سنی, حنفی, شافعی, مالکی اور شیعہ 4 علماء کو بٹھایا. پتہ نہیں تینوں کو کہاں سے لے کے آیا تھا, چونکہ پاکستان ہندوستان میں حنفی ہیں, مالکی شافعی ہیں نہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے تلاش کر کے لے کے آیا تھا. بٹھایا رمضان المبارک میں 2 سال پہلے پروگرام کیا. وہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پروگرام میں کیا کہا, ایک سوال و جواب تھا. ایک سنی عالم مکتبہ بریلوی سے تھا, اس نے کہا کہ میں تو سعودیوں سے میں بیزار ہوں. تو ساتھ ہی ایک وہابی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا آپ کیوں بیزار ہیں, قرآن وہاں نازل ہوا, پیغمبر وہاں اترے, وغیرہ. اس کے باوجود وہ ابھی تک پاک نہیں ہوئے. میں مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا تھا. خیر یہ جملے بیچ کے جملے میرے ہیں, میں نے جو کہا پاک نہیں ہوئے, جو جب بیٹھے ہوئے, اب یہ اس کے جملے, یہ اس کے جملے ہیں. چونکہ ممبر کا تقاضا ہے, جو میرے جملے میں کہہ دوں یہ میرے جملے, جو اس کے جملے اس کے جملے. اس نے کہا مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے, میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا, قرآن اس کے ہاتھ میں تھا, وہ پڑھتے پڑھتے قرآن کو جوتے کے اوپر رکھا, اپنے جوتوں کے اوپر رکھا. نہیں ابھی رکیے, آپ جا کے دیکھیے, ایک لفظ منبر پر جھوٹ بولنے والا, خدا رسول قرآن بھی ہاتھ میں, ائمہ اور پوری کائنات کی لعنت. تو یہ منبر حق گوئی کے لیے. جب
اس نے جوتے کو پر رکھا تو مکتب بریلوی کا عالم کہتے یہ آپ نے قرآن کو جوتے پر رکھا؟ او غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، قرآن کو نیچے رکھو، اوپر جوتے رکھ دیے۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ اب ٹھیک ہو گیا؟ ٹی وی پر اردو پروگرام میں ڈاکٹر لیاقت عمران، تو اب اس وہابی عالم سے پوچھا یہ کیا ہو رہا؟ اصل میں دیکھیے نا، ان کے ہاں قرآن اترا ہے تو قرآن کی مثال ان کے لیے ان بچوں کی سی ہے جو والدین کا زیادہ خیال نہیں رکھتے، اس لیے کہ شب و روز والدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو اب دوسرے جو ہیں بزرگ سمجھ کے ان کا احترام کرتے، جو باہر کے لوگ بزرگ سمجھ کے احترام کرتے، وہ بچے تھوڑی اتنا آتے، وہ بچہ ناخلف ہے جو دوسروں کے برابر بھی باپ کا احترام نہ کرے۔ کس طرح کی تعویل کر رہا ہے یہ شخص ٹی وی کے اوپر؟ تعویل یہ کر رہا، یعنی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سعودی نے جو جوتے قرآن پر رکھے غلط نہیں کیا۔ ہمیشہ یہی ہوا، ہر دور میں یہی ہوا۔ میں مودودی کی جو بات کر رہا تھا، خلافت و ملوکیت اردو میں آپ پڑھ لیجئے گا، جتنی آیات امامت کے اوپر جتنی آیات ہیں، خلافت پر جتنی، انجی جائل فی الارض خلیفہ و جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، سورہ قصص، سورہ واقعہ بقرہ، سورہ، یعنی جتنی آیتیں تقریباً خلافت و امامت پر 65 آیتوں کو خلافت و ملوکیت میں نقل کیا۔ ٹھیک، نقل کرنے کے بعد دیکھیے میں نے کیوں کہا یہ بلم اپنے زمانے کا بلم باور ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ان آیات کو نقل، ہر آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم سے وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے تجھے، میں نے نہیں، انی، میں ہی نے تجھے کائنات کا امام بنایا۔ سورہ بقرہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ قصص، ہم ہی نے امام بنائے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر خیرات کی وحی نازل کی ہے، نیک کاموں کی وحی نازل کی جن کو ہم نے امام بنایا۔ خدا جہاں خلافت و امامت کا ذکر کرتا وہاں زور دے کے کہتا میں ہی نے، میرا عہدہ ہے، میں ہی نے۔ ان ساری آیات کو اس عربی عبارت کے ساتھ نقل کرنے کے بعد یہ دیکھیے اتنی ساری آیتیں کہتی ہیں کہ زمین پر خلیفہ بناؤ، اس لیے ہمیں بنانا چاہیے۔ خدا کہہ رہا میں بناؤں گا، مودودی کہہ رہا ہمیں بنانا چاہیے۔ شہادت کا درجہ خدا دے رہا، فضل الرحمان کہہ رہا میں دوں گا، کتا بھی مرے گا تو میں دوں گا، کتا بھی مرے گا تو شہادت کا درجہ میں دوں گا۔ اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس مکتب کی بنیاد و اساس کیا ہے۔ ٹی وی پر اچھا خاصا پروگرام آ رہا تھا، میں سن رہا تھا اس تقریر کی تیاری کے لیے، وہ اچانک وہ ٹی وی بند ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بند ہو گئی۔ وہ اب بحث کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں بحث چل رہی ہے کہ شہادت، اس قدر شہادت کا درجہ گر گیا کہ افضل ترین درجہ۔ آپ کو پتا شہادت کسے کہتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں، شہید کون ہے؟ قرآن کریم۔ اب چونکہ معرفت پر گفتگو ہو رہی تو اب میں عرض کروں، قرآن کریم مکتبہ اہل البیت میں شہادت قرآن کے حوالے سے، شہادت کیا ہے جو فضل الرحمان اپنے ہاتھ میں لے کے کتے کو بھی دے؟ ظاہر ہے اس مکتب سے جو مرے گا اس کو یعنی اعتراف کیا ہے کہ جو میرے مکتب سے مرے گا، ظاہر وہ کتے کی موت مرے گا تو ہم شہادت کی موت دیں گے۔ اس کے معنی تو یہی ہوئے، خدا تو دے گا نہیں، جس کو خدا دے گا مرتبہ اس کو فضل الرحمان کیوں دے گا؟ تو فضل الرحمان کو یقین ہے کہ اس مکتب سے جو مرے گا وہ کتے کی موت مرے گا تو فضل الرحمان ہی دے گا اس کو، فضل الرحمان ہی دے، ورنہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، یہ فضیلت صرف خدا دیتا ہے مجاہدین۔ اب آپ دیکھیے شہید ہونے والوں کے لیے ہرگز مت کہو جو میری راہ میں کٹے ہیں ان کو مردہ، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ سورہ واقعہ آل عمران۔ اسی طرح سے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
اپنی زبان سے مت کہو جو راہ خدا میں کٹ جاتے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اور کتب آسمانی کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، فطرت انسانی کے حوالے سے، تخلیق کی بنیادی تخلیقی تقاضوں کے اعتبار سے موت ایک حتمی چیز ہے۔ کل من علیہا فان، ہر حادث کو مٹنا ہے، اس لیے کہ وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ ہر حادث کو ایک دن مٹنا ہے، اس لیے کہ وہ حادث قدیم نہیں ہے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر حادث کو جانا، وہ حادثاتی آیا جانا، اس کو ہر حادث کو مٹنا، جو وجود میں آیا ہے اس کو مٹنا، وہ قدیم نہیں ہے۔ جب یہ طے ہے قرآن کریم کی روح سے بھی، کل من علیہا فان، ہر شے فنا کی طرف جا رہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے پروردگار، محترم پروردگار کا چہرہ رہ جائے گا۔ خدا کہہ سکتا تھا اللہ رہ جائے گا، کہا چہرہ رہ جائے گا، جو اس کی شناخت کا ذریعہ ہے وہ رہ جائے گا۔ پوری کائنات کس کو کہتی ہے وجہ اللہ؟ چہرہ رہ جائے گا، درست۔ قرآن کریم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا جو میری راہ میں کٹے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ اس آیت کو اس آیت سے جو کہتی ہے کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہونا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، اس آیت سے اس آیت کو کیسے ملائیں گے جو کہتی ہے جو قتل ہوئے مرے نہیں ہیں؟ وہ آیت کہتی ہے ہر نفس کو مرنا ہے۔ جب ہر نفس کو مرنا ہے، جو کٹ چکے تھے کیا ان کا نفس نہیں تھا؟ کیا ان کو ہم نے سپرد خاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان کو دفنایا نہیں؟ جب دفنا بھی چکے، جب قبر پر مٹی بھی ڈال دی، اور جب ہم پلٹ کے آئے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، پھر قرآن کہتا ہے جن کو دفنا کے آئے خبردار سوچنا بھی نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مرے۔ اس آیت کو اس آیت سے جو کہتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیسے ملائیں گے؟ کس طرح سے ملائیں گے؟ ہائی صرف اس کی ذات ہے۔ جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں انہیں قرآن کی ضد یہ ہے کہ خبردار سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ تو زندہ تو صرف اس کی ذات ہے، تو اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دے تو اس کی صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کو اس کی ذات پر فنا کر دے تو اس صفت الہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو صفت الہی میں تبدیل ہو جائے وہ حی ہے، نہ صرف حی ہے۔ اس کو زندہ رکھنے کی غرض کیا ہے خدا کو؟ اس لیے کہ جب وہ اس کی صفت میں تبدیل ہو چکا ہے تو اب اس سے کہے گا کہ چونکہ میں جسم نہیں رکھتا، اب تجھے جسم مثالی دیتا ہوں، جا کے مدد کر ان لوگوں کی جو تجھے پکاریں، جو مجھے پکاریں، جا کے ان کی مدد کر۔ ہم کیوں پکارتے ہیں شہداء کو؟ بنابر قرآن کریم کے حقائق و معارف کے، میں اس پر تفصیل سے گفتگو تو کل اور پرسوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیسے وہ کراچی میں کٹ گئے بچے، لندن سے جانے والے نے دیکھا تینوں بچے باب الحوائج کے دروازے پر پانی پلا رہے ہیں۔ کہاں سے؟ یہ واقعہ ایسے ہی ہے، یہ واقعہ جعلی ہے۔ واللہ العظیم یہ جعلی نہیں ہے، یہ جعلی نہیں ہے، یہ واقعہ جعلی نہیں ہے۔ صرف یہی واقعہ ہوتا تو ہم کہتے ایک جذباتی مسئلہ ہے، یہ جذباتی مسئلہ ہے، اس کا حقیقت سے، قرآن سے، علم سے، دلائل سے، فلسفے سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ فلسفے سے بھی اس کا واسطہ ہے، علم کلام سے بھی اس کا واسطہ ہے، اس کا قرآن کریم سے بھی واسطہ ہے۔ کیوں ان کو زندہ رکھا خدا نے؟
جب قرآن کہتا ہم یہ زندہ ہیں، بل احیاء، یہ زندہ ہے، پروردگار ان کو کیوں زندہ رکھا ہے؟ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک عراقی، چونکہ معرفت پر گفتگو، ایک عراقی جو عراق صدام ملعون کے زمانے میں جو نکلے تھے، عراقی دنیا بھر میں بکھر گئے تھے. ایک عراقی ایلے سے واپس عراق چلا گیا صدام ملعون کے واصل جہنم ہونے کے بعد. تو وہاں ایلے میں ان کے ایک دوست تھے، یقیناً انٹرنیٹ پر جا رہے وہ سن رہے میری گفتگو، سلمان رضوی ان کا نام ہے، ان کا نام بھی لے سکتے، بہت مومن، متقی، پرہیزگار جوان ہے. اتفاق سے میرے ساتھ 2 دفعہ کراچی جیل میں بھی رہ چکے ہیں. تو مکتب و مذہب کے لیے، کہ چوری کی وجہ سے نہیں، ہاں مذہب کے لیے. اللہم صلی علی محمد. ضیاء ملعون کے زمانے میں اس مکتب و مذہب کی خاطر. تو خیر وہ ابھی زیارتوں پر گئے تھے رمضان مبارک سے پہلے. کوفے میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے دوست تھے، عراقی تھے، دوست تھے. یہ قرآن کریم کی آیت کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی ضد ہے، ضد. وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ مرے. یہ ضد ہے قرآن کی کہ گمان نہ کرنا یہ مرے، سوچنا بھی نہیں. حسبان کے معنی گمان کے ہیں، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مرے ہیں. یہ زندہ ہے. اتفاق سے کوفہ مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے دوست تھے ایلے میں، وہ اپنے گھر لے کے گئے. یہ بچے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اتفاق سے حضرت مسلم کے اوپر میں گفتگو بھی کر رہا ہوں، ان کی مدد کریں آپ. بہرحال ادارہ آپ کی مدد کے بغیر کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا. یہی دن ہیں جو آپ مدد کریں گے اس پر یہ ادارہ چلے گا. آپ حضرات سے خواہش برا نہ مانیں، چونکہ ہو سکتا ہے بعض مومنین یہ سوچتے ہیں کہ روزانہ، جی ہاں روزانہ جب ہم بارگاہ الہی سے ہر روز مانگتے ہیں، اور جس دروازے سے ہم روز مانگتے ہیں اگر اس دروازے پر بھی ہر روز $1 $2 جو بھی جس کی توفیق دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو مدد کر رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات دیجیے گا. اللہم صلی میں نے یہ عرض کیا، اب آپ میری طرف متوجہ ہو، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جب اپنی ذات کو فنا کرتے ہیں خدا کے لیے تو خدا کہتا اب تم زندہ ہو، مردہ نہیں. میں صرف میری ذات ہائی تھی، تم نے میری دی حیات کو بالکل میرے حوالے کر کے اب تم میری صفت بن گئے ہو، میری صفت بن گئے. اب آپ غور کیجئے گا اس جملے پر، میری صفت بن گئے ہو، اب تم مر نہیں سکتے، تم زندہ ہو. اس زندگی کی زندہ مثال اس عراقی نے کہا کہ سلمان ہم ان ہستیوں کو سمجھ نہیں سکتے. اور قرآن نے کیا کہا؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں. تو تمہارے ذہن میں میرے اس قول پر سوالات پیدا ہوں گے. تو میں پہلے ہی سے میں خدا جو تمہارا خالق ہو، مالک ہوں بتا دوں، وَلَكِنَّكُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہارے شعور کی بلندی اس منزل پر نہیں ہے جو اس حیات کو سمجھ سکو. تم اس منزل بلندی پر نہیں ہو جو اس حیات کو سمجھ سکو. مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری عقل سے ماورا ہے، مگر وقتاً فوقتاً وہ اپنے وجود کا احساس تمہیں خود دلاتی رہتی ہے. تم اسے انکار نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے اس کے وجود سے. ہزاروں لاکھوں چیزیں عالم غیب میں ہیں، ہم نہیں جانتے، مگر وقتاً فوقتاً اپنے وجود کا احساس دلاتی رہتی ہے. میں ان کی رفتہ رفتہ مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سلمان ہارٹ اٹیک ہوا، بغداد گیا. ڈاکٹروں نے کہا تو زندہ کیسے ہے؟ چاروں رگیں بند ہیں،
تو وصیت کر کے آ جا، بس کل پرسوں ہم آپریشن کریں گے۔ میں واپس کوفہ آیا، کوفہ آ کے چونکہ حضرت مسلم السلام اللہ علیہ کی بالکل سامنے گھر تھا، مین روڈ ہے، روڈ سے ادھر حضرت مسلم نقی السلام اللہ علیہ کا روضہ ہے، ادھر روڈ ہے، روڈ کے اس پار محلے ہیں۔ میں جا کے زری سے چپک کے کہا میں برا ہوں، میں خراب ہوں، میں وہی عراقی ہوں جنہوں نے آپ کو بلا کے دھوکہ دیا، میں مانتا ہوں، مگر آپ تو کریم ہیں، آپ تو کریم اتنے کریم ہیں، آپ لطف و کرم کا دروازہ ہیں، میں برے ہوتے ہوئے آپ کا ہمسایہ، اور آپ ہی سے سنا کہ ہمسایہ کا حق ہوتا ہمسایہ پر، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، میں اس لیے کہ برا ہوں، مگر آپ تو کریم ہیں، آپ اپنے ہمسایگی کا حق ادا کریں۔ میں آپ کے دروازے پر آپ کے ہمسائے کی حیثیت سے حق طلب کرنے آیا۔ وہ اسی طرح سے بات کرتی، اسی طرح سے میں نے گفتگو کی، خوب رویا، زری پکڑ کے آیا، دوسرے دن چل دیا بغداد۔ بغداد جب پہنچا تو انہوں نے دیکھ کے کہا تم نے کس سے آپریشن کرایا؟ میں نے تو آپریشن نہیں کرا، میں تو آپریشن کرانے کے لیے نہیں، آپریشن ہوا ہے، باقاعدہ آپریشن ہوا اور بہترین آپریشن ہوا۔ تو کہتے ہیں میں نے نہیں، بخدا میں نے نہیں آپریشن کرایا۔ ڈاکٹروں نے 5 ڈاکٹر تھے، 5 نے کہا بخدا تو نے آپریشن کرایا، ہمیں پتا اندر آپریشن ہوا۔ میں واپس آ کے دروازے پر گیا، میں کہا یہ مسلم ناقید، میں گھر گیا، روتا رہا، کس دروازے پر رہتے ہوئے ہم نہیں جانتے ان کو، ہم کیوں نہیں جانتے ان کو؟ میں روتا ہوا سویا۔ رات کو حضرت مسلم نقیل آئے، آ کر کہنے لگے تم نے ڈاکٹروں سے کیوں کہا کہ میں نے آپریشن نہیں کرا؟ میں نے خود تیرا آپریشن کیا، میں نے خود تیرا آپریشن کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں کٹتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، وہ تمہارے ڈاکٹر ہیں، وہ تمہارے حکیم ہیں، وہ تمہاری مدد کے لیے ان کو میں نے زندہ رکھا اپنی صفت میں تبدیل کر کے، وہ میری صفت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو خبیث تو کتے کو صفت الہی میں تبدیل کرے گا؟ کہاں تک تو شہادت کو گرائے گا؟ بس کر جاہل، ہمارا قتل کر، قرآن کو تو چھوڑ دے، قرآن کو تو قتل نہ کر۔ 1400 سال ہو گئے قرآن اور اہل بیت پر ظلم ہوتے ہوئے، کب تک؟ اتنا سنگین مجرم جس نے قرآن کے خلاف یہ جسارت کی کہ کتے کو بھی میں شہادت کا درجہ دوں گا، تو اپنے باپ کو شہادت کا درجہ دے، کتے کی موت مرا۔ دشمن علی کتے سے بدتر ہے، واللہ العظیم دشمن علی کتے سے بدتر ہے۔ جو آقا امام زمان روح اللہ الفدا سے مسلسل ملاقات کرنے والے بہت کم علماء گزرے ہیں، بہت کم علماء ان کی بارگاہ میں شرف یافتہ ہوئے ہیں۔ ان میں سے سید ہاشم بحرانی ہیں، خدا غریق رحمت کرے اس سید بزرگوار پر، خدا غریق رحمت کرے۔ ان کی کتاب اردو میں آئی ہے، ہر مومن پڑھ لے، ایسی ایمان میں تازگی آئے گی جیسے علی کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ۔ مدینۃ المعاجز، شہر معجزات، صاحب کرامت تھے یہ شخص، تقریباً 150 کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ مجلسی کے ہم زمان ہیں، 1100 ہجری کے ہیں۔ ان کی کتاب مدینۃ المعاجز، لاہور سے اس کا ترجمہ چھپا، اس کی پہلی جلد، جہاں سے واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد، فجر، ہر فجر کی نماز میں ظاہر آتے تھے، مسلمان آتے تھے فجر کی نماز میں شرکت کے لیے۔ ایک دن 2 صحابہ آئے، انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ دیکھیے ہم گزر رہے تھے، یہودی کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس کے کتے نے ہمیں کاٹا۔ تو یہودی نے کتے کو پالا تھا، کتے نے کاٹا تھا ان کو۔ پیغمبر خدا نماز کے بعد ان کو لے کے چلے ان کے دروازے پر۔ یہودی سے کہا تو اپنا کتا دے، چونکہ اسلام میں بھی حیوانات جو پالتا ہے قانوناً اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالے۔
اس کے حدود ہیں. جیسے بہت سے قوانین کو میں جب مطابق کرتا ہوں اسلام سے تو میرے خیال میں انہوں نے اسلام سے لیا. بہت سے قوانین انہوں نے تو نہیں، خیر یہ تو بیچارے آپ لوگ غلام ہیں، ہم آزاد ہیں. بہرحال تو آپ ابھی برطانیہ کے غلام ہیں، معاف کیجیے گا. تو میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. بہت سے قوانین انہوں نے مثلا میڈیکل کے قوانین، آپ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح اٹھا کے دیکھیے گا. حادثاتی یا ڈاکٹر کے ہاتھ سے یا حادثاتی طور پر جو مرے اس کی ذمہ داری کیا ہے، دیا اور عرش وغیرہ. اور ان کے میڈیکل کے قوانین کو دیکھیے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ امام خمینی کی توضیح کو اٹھا کے انہوں نے چھاپ دیا. بہت سے ایسے قوانین کے اسلام سے بہت ملتے ہیں. بہرحال جب یہ آئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں صحابہ کو لے کے گئے جو ٹانگ پر کپڑا باندھا تھا، کتے نے کاٹا تھا. یہودی کے دروازے پہ جا کے سرور کائنات نے کھٹکھٹایا اور یہودی باہر نکلا، دیکھا سرور کائنات کھڑے ہیں. یا ابوالقاسم آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کسی کو بیچ دیتے، میں حاضر ہو جاتا. نہیں، تیرے کتے نے میرے صحابہ کو کاٹا، میں تو اس کو باہر چھوڑتا نہیں. نکلا کیسے؟ ہاں کتا ہمارے حوالے کر دے، ہم اس کو مار دیں گے، اس نے دو صحابہ کو کاٹا. وہ لے کے آیا اور اس نے سرور کائنات کے حوالے کیا. بے شک آپ کا حق ہے. تو کتا بولا. یہ سنی شیعہ نہیں ہے. صحابہ سب گئے سرور کائنات کے ساتھ اس یہودی کے پاس، کیونکہ خاتم الانبیاء تنہا نہیں جا رہے ہیں. کتے نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اور سب سن رہے ہیں. تو نے ان کو میرے صحابہ کو کیوں کاٹا؟ یا رسول اللہ میں ہر صحابی کو تھوڑی کاٹتا ہوں. یا رسول اللہ جب بھی یہاں سے گزرتے یہ علی کی برائی کرتے ہیں، یہ علی کی برائی کرتے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہے علی کی برائی. تو خبیث اپنے اس مرنے والے کو کتے کا بھی درجہ نہ دے، کتے کی توہین ہے. کتا بیڑیا یہ ظاہراً درست ہے کہ درندوں میں آتے ہیں، مگر یعقوب سے جب جھوٹ بولے یعقوب کے بیٹے کہ یوسف کو بیڑیے کھا گئے، تو حضرت یعقوب نے کہا بیڑیے کھا گئے؟ ناممکن ہے کہ بیڑیے ایک نبی کو کھا جائے. صبح چلو میں تمام بیڑیوں کو بلاتا ہوں. سب آج سے 35 سال پہلے ایک سنی نے سورہ یوسف کی تفسیر لکھی تھی. اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. بعد میں وہ تفسیر نمونہ بھی آیا، بعد میں وہ فلم بھی بن کے آ گئی. حضرت یوسف، سورہ یوسف کی فلم آپ نے دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ واقعہ ہے. جب حضرت یعقوب گئے اور جا کر آواز دی بیڑیے کو، بیڑیوں میں قبیلے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا، سارے آ گئے اور قبیلے کے سردار اپنے اپنے قبیلے کو لے کے بیڑیے آ گئے. حضرت یعقوب کے قدموں پر جھک گئے. اے نبی خدا کیوں بلایا؟ تم میں سے کس نے میرے یوسف کو کھایا؟ سارے بیڑیے نبوت کے قدموں پر گر کر کہنے لگے کیسے ممکن ہے کہ ہم نبی کو کھائیں؟ ہم نبی کی توہین کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. یعنی کتے ہیں، نبی کی توہین نہیں کر سکتے. ہم نبی کی توہین کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اے یعقوب جھوٹ بولا، آپ کے بچوں نے ہم پر تہمت لگا. یہ تو جھوٹ کا تو خیر خود سورہ یوسف نے بھی کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. ہم نبی کو نہیں کھا سکتے. تو ابھی یہاں آنے سے ایک دن پہلے سینٹیاگو میری ایک فارسی میں ایک مجلس تھی، اس میں نے اس واقعے کو پیش کیا. جب میں نکل رہا تھا تو ایرانی خواتین آئی. زندگی میں ہم نے کبھی اس کو سنا نہیں تھا کہ بیڑیوں نے آ کے یہ کہا. میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا جس پر تڑپ کے، ظاہر ہے وہ پھر اس طرح سے روتے بھی ہیں، تڑپ کے روئے تھے. بیڑیوں نے یہ کہا تھا کیسے ممکن ہے کہ ہم یوسف کو کھا لیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بیڑیے تھے، صحرائی بیڑیے، درندے. یعقوب کے قدموں پر گر کے کہا کہ ہم کیسے یوسف کو کھا سکتے ہیں؟ کیسے بیڑیے تھے عراقی؟ یوسف زہرا، فاطمہ کے لال حسین کیسے بیڑیے تھے؟ درندے نہ کھا لیں. اور آقا حسین نے راستے میں فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں میرے گوشت کو بیڑیے نوش رہے ہیں. اب میں بس
कैसे बेड़िए थे? क्योंकि आज वारिद करबला हो चुके हैं, आज आका हुसैन करबला पहुंच चुके हैं। आपने आगा जीशान के मरसियत सुना, आपने करबला पहुंच चुके हैं। मैं मुकद्दिमे के तौर पर, चूंकि बात की मजालिस में यह वाक़ई नहीं आता, इसलिए मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, कैसे बेड़िए थे? 48 कम से कम 48 मासूम बच्चे फातिमा के घर से चले थे। वापस शहजादी मदीना गई थी तो 2 बच्चे थे। इमाम बाकर और एक और बच्चा, बस। कहां गई फातिमा की औलाद, कहां गई? जब वाकई करबला में जब मुंतशिर हुए हैं तो किसी बच्चे को नहीं खबर थी कौन कहां जा रहा। जो मिले शहजादी को उनको लेकर आई, जो नहीं मिले वो नहीं मिले। 15वीं मुहर्रम की 15 को काफिला गुजरा है बकरियों को लेकर। देखा एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा खेत में गिरा हुआ है, चांद सा मुखड़ा। उनमें 2 खवातीन थी, उन्होंने कहा किसका लाल है, इसकी मां का क्या हाल हुआ होगा, ये कैसे गिरा? जाके उठाया तो देखा बेहिस है, हरकत नहीं है। उठा के ले गए, मुंह खोल के पानी डाला, हरकत आ गई। जब हरकत आ गई घर लेके गए, जब पानी पिलाया, रफ्ता रफ्ता जब वो उठने लगे, हरकत आ गई, तो सारी खवातीन जमा होकर पूछती तुम कौन हो? वो सिर्फ आंखों से खौफ टपक रहा है, वो सिर्फ एक एक चेहरे को देख रहा है, शायद अपनी मां को तलाश कर रहा है। या ज़हरा, जब सारी खवातीन ने एक एक ने गोद में लिया, तुम किसके लाल हो? आंसू निकल रहे, बोला नहीं जा रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल इस बच्चे ने बोल के नहीं दिया कौन है। ठीक जब 15 साल का हो गया, बालिग जवान, तो ये अरब इससे बकरियां चरवाता था। एक आयतुल्लाह की किताब है, मिर्जा आयतुल्लाह मिर्जा के नाम से उनकी किताब है, नफाइसुल अखबार, उसकी 2 जिल्दें हैं। पहली जिल्द से वाक़या अर्ज कर रहा हूं। जब 15 साल का हो गया तो बकरियां चरा रहा था। देखा अरब बाहर निकल के इंतजार कर रहा था, निसुब शब हो गई, आया नहीं। तड़प गया कि ये गया कहां। मेरे ख्याल में ये सो गया होगा और बकरियों को भेड़िया खा गया होगा। बिल्कुल तड़प रहा था, गुस्से में था, निसुब शब को थका हुआ, बालों पर खाक पड़ी हुई, बकरियों को लेकर आ गया। ये आगे बढ़ के कहा तू कहां मरा था? हाथ जोड़ के कहा भेड़िया आ गया था, उससे बचाने की खातिर बकरियां मुंतशिर हो गई थी, उनको जमा करने में देर हो गई तो भेड़िया खा गया। नहीं, मैंने खाने नहीं दिया। इसके बावजूद 2-3 थप्पड़ लगाए और वो बच्चा मुंह के बल जमीन पर गिरा, गिर के रोता रहा। ये अरब जाकर अंदर सोया, अभी लेटा था, वही मां आई जो अपने एक बच्चे के लिए आई थी। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आके कहा तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? कहा शहजादी आपके बच्चे को मैं नहीं मारा, एक तो 15 साल हो गए मेरे बच्चे से तू गुलामी का काम ले रहा, और ऊपर से तूने मारा क्यों है मेरे बच्चे को? जज़ाकुम रब्बुकुम। शहजादी देख रही है आपको। जब ये उठ के गया तो बच्चा थका हुआ था, मुंह के बल लेट कर रोते रहते सो गया था। बच्चे को उठाया, बस अब साहिबान औलाद मेरी गुफ्तगू खत्म। बच्चे को उठाया, उसके चेहरे से मिट्टी को साफ किया, साफ करके हाथ जोड़ के कहा सच बताओ तुम कौन हो? अब देखिए 15 साल हो गए,
بچے نے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر میں بتاؤں تو تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ بچے نے جب کہا نہیں میں ماروں گا نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ بچے نے کہا میں فاطمہ کی اولاد سے ہوں۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، 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 لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، 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 چھوٹا ہے شہ سے مدینہ اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم،
لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، چھوٹا ہے شہ سے مدینہ اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا اسی میں شے پہ ہوا ساتویں سے پانی بند، اسی میں شے پہ ہوا ساتویں سے پانی بند، رہا فرات پہ پہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، 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 چھوٹا ہے شے سے مدینہ اسی محرم میں، لوٹا ہے شن زہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے اسی میں شے پہ ہوا ساتویں سے پانی بند، اسی میں شے سے ہوا ساتویں میں پانی بند، رہا فرات پہ پہرا اسی محرم میں، لوٹا ہے اسی محرم میں، لوٹا ہے گلشن زہرا چھوٹا ہے شے سے مدینہ اسی محرم میں، لوٹا ہے گل